بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جا پانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا اے شاہ کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے شاہ کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، شاذلی سا کی ہو، شاذلی سا کی ہو، اور مدینے کا ہوں میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں دے دوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ یہ جو محبت کے اور عشق کے دیپ ہمارے دلوں میں جلتے ہیں، یہ محبتیں خود سے نہیں آتی، وہ کسی کو جو انسان پسند کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا، لیکن محبت وہ اس سے خود کرتا ہے۔ کسی چیز کی پسندیدگی وہ خود سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ اس کو جتنا سوچتا ہے، جتنا یاد کرتا ہے، جتنی اس کی بات کرتا ہے، اتنی اس کی محبت اس کے دل میں اس کا عشق اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ میرا ذکر ایسا کیا کرو کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا، اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہو۔ جب ہم بیٹھتے ہیں نا آپس میں تو پھر ہم زمین آسمان کے کلابے لگاتے ہیں، میرا دادا ایسے کرتا تھا، میرے چاچے نے یہ کیا، میرے نانے نے یہ کیا، میرے فلاں کے فلاں نے یہ کیا۔ اور جب بات اللہ کی تعریف کی، حضور کی تعریف کی ہوتی ہے تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں یا حضور کی تعریف کریں یا حضور کی بات کریں۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر جبکہ ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں صرف اپنی ذات کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کیا ہو جاؤں؟ اب ہر انسان جس فیلڈ کا ہے، جس جگہ کا ہے، اس اعتبار سے اس نے کامیابی کا ایک وہ بنایا ہوا ہے، ایک سوچ رکھی ہوئی ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی دکاندار ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں ہر روز، چھوٹا دکاندار میں ہر روز اگر 2000 روپے کما لوں، بس میرا کام، میرا نظام چل جائے گا۔ جو 2000 کماتا ہے وہ کہتا ہے میں 10,000 کما لوں تو میرا نظام چل جائے گا، اور جو 10,000 کماتا ہے وہ اس سے آگے کے لیول کو، کامیابی کا لیول دیکھتا ہے۔ جو کسی دفتر میں کام کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، جو چپڑاسی ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میں بھی مینیجر ہوتا، مینیجر ہے تو وہ کہتا ہے کاش میں کمپنی کا مالک ہوتا، جس کے پاس زمین نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کاش میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا۔
جس کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے تو وہ کہتا ہے زمینداروں کی طرح میرے پاس بھی کنالوں مربع زمین ہوتے، اور جو گورنمنٹ کی کسی میں عام سا ملازم ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میں اس محکمے کا چیئرمین ہوتا، تو چیئرمین کہتا ہے کاش میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا۔ جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہتا ہے موٹر سائیکل ہو، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے گاڑی ہو، جس کے پاس گاڑی ہے وہ کہتا ہے دو ہوں، جس کے پاس دو ہیں وہ چاہتا ہے چار ہوں، جس کے پاس ایک گھر ہے وہ کہتا ہے دو ہوں، جس کے پاس دو ہیں وہ کہتا ہے چار ہوں۔ کامیابی کا معیار ہم نے خود سے بنا کر رکھا ہے، سوچ کے رکھا ہے کہ یہ لیول آئے گا تو میری کامیابی شروع ہو جائے گی۔ جب اسے وہ لیول مل جاتا ہے تو وہ اس سے اگلے لیول کی۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا آج کی امت جو ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ میں بچوں کی فیس کیسے دوں گا، میں بجلی کے بل کیسے دوں گا، میں گیس کے بل کیسے دوں گا، میرے گھر میں کھانا کیسے کھایا جائے گا۔ اس کو پریشانی یہ ہے کہ میرا آنے والا کل کیسا گزرے گا۔ اب کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز ہے، ہم نے ایک معیار تو بنا لیا کہ مجھے یہ چاہیے، لیکن وہ ملے گا کیسے، اس کے لیے اب جیسے میں سب لوگوں کو وہ میرے سے ایک شاگرد نے سوال کیا نا، تو استاد جی عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو نہیں جانا چاہتا؟ تو کہتا نہیں میرا بڑا دل ہے۔ میں نے کہا جب تیرا دل ہے تو پھر تو جا کیوں نہیں رہا؟ کہتا جی سمجھ نہیں ہوئی، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر تو نہیں جانا چاہتا۔ اگر تو جانا چاہتا تو پیسے اکٹھے کر لیتا۔ ہمارے خاندانوں کے اندر جب کوئی شادی آتی ہے تو آج کے دور میں کم از کم شادی 1.5-2 لاکھ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور کم از کم کی بات کریں، اور جب شادی ہوتی ہے تو پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ویسے کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ جمع نہیں ہوتے، لیکن شادی کے موقع پر وہ جمع کر لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سجدوں میں مانگتا ہے یا اللہ پیسے چاہیے، کہیں سے کر دے۔ یہ وہ جو تڑپ ہے نا کہیں سے کر دے والی، ہم اللہ کو، وہ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا نا، کہا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نے کہا میں اللہ کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ میں اللہ کو جانتا ہوں اور وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ سے جب مانگنا ہے نا تو وہ بڑے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے نا وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، دائیں دیکھتا ہے پانی، بائیں دیکھتا ہے پانی، آگے دیکھتا ہے پانی، پیچھے دیکھتا ہے پانی، نیچے دیکھتا ہے پانی، اوپر آسمان، دوسری کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی ہے، بچا لے، ہماری یہ کیفیت پیدا کر لو کہ تمہیں دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا جو تمہیں بچا سکے، جو تمہیں دے سکے۔ کوشش کا انکار نہیں کر رہے، اسباب کا انکار۔ وہ جیسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں نا کہ ہمارے بعض تبلیغی ساتھی، بعض تو اب ٹھیک ہو گئے،
وہ یہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اور مخلوق سے نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ عقیدہ حنفیوں کا نہیں ہے. یہ ایک جماعت گزری ہے، ایک فرقہ گزرا ہے جسے جبریہ کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ ان کا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں یہ لفظ حکم جو ہے یہ لگانا ضروری ہے. اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. ورنہ کیونکہ دنیا کا سارا نظام اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. رزق کمانا ہے تو کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی ریڑھی پہ بیٹھا ہے، کوئی دفتر میں جا رہا ہے، کوئی مسجد میں امام ہے، کوئی ہماری طرح تعویذات کا کام کرتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک شعبہ ہے جس کے ذریعے سے وہ پیسے کماتا ہے. فرمایا جتنے لگاؤ گے اس سے ڈبل آئیں گے. ہم لوگ وہ اکثر میں خصوصاً تنخواہ دار ساتھیوں کو کہتا ہوں نا، تم لوگ سوچتے ہی چھوٹا ہو. تم کہتے ہو آئیں گے تو تنخواہ آئے گی تو کام بنے گا نا، تنخواہ نہیں آئے گی تو ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ تو پہلے ہی ختم کر دیا نا. اللہ کو تو آپ نے نکال دیا، آپ نے اپنے آپ کو تنخواہ میں ڈالا ہے. میری تنخواہ آئے گی تو میرا نظام چلے گا. ہمارا یقین کس پہ بنا ہوا؟ ہمارا یہ یقین ہی نہیں ہے. وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نا، تو میرے اپنے کوئی رشتہ دار تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یار پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ دے گا نا. کہتا ہاں تو پیر ہے نا، تو کہہ سکتا ہے، تجھے تو کوئی نہ کوئی مرید نذرانہ دے جائے گا، کچھ نہ کچھ تیرے ہاتھ میں پکڑا جائے گا. میں نے کہا ہم شاذلی ہیں، ہمارا وہ حال ہے، ہمارے مرید ہم سے کھاتے ہیں. دینے والے کم ہی ہیں، کھانے والے زیادہ ہیں. تو کبھی آ تو تجھے پتہ چلے. لیکن اللہ دے رہے تو ہم کھلا رہے ہیں. ہم کسی کو کیا کھلائیں گے؟ ہم تو کسی کو پانی کا ایک گلاس نہیں دیں. تو اللہ نے دل میں اللہ نے اپنے رحم سے رحم دیا ہوا ہے. تو نظام چل رہا ہے، اللہ نظام سے. ہم کسی کو کیا کھلائیں گے اور کسی کو کیا پلائیں گے اور کسی کو ہر ایک کا اپنا حصہ ہے، جہاں سے لکھا ہوا تھا. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے رستہ ہی بند کر دیا، جیسے ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھی جو علاج معالجے والے ہوں کہتے ہیں مریض نہیں آ رہے. کیا مریض نہیں آ رہے؟ تو بھائی مریض نہیں آ رہے تو کیا روٹی اللہ نہیں کھلا رہے ہیں؟ اپنے آپ کے ذہن سے جس کا جو شعبہ ہے نا اس کو ذریعے کے طور پر استعمال ضرور کرے، لیکن وہ یہ نہیں سوچے کہ یہ ہوگا تو ہی مجھے پیسے ملیں گے. اللہ اس کے لیے کوئی بھی ذریعہ کھول سکتا ہے. اس طرف ہو جائے نا تاکہ آنے والے ساتھی جو ہیں ان کے لیے آسانی ہوا کرے، پھر بیچارے مشکل سے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو انسان جب کسی بھی محفل میں بیٹھا، ضروری نہیں یہاں پہ، کسی بھی محفل میں بیٹھا ہو تو آنے والے بھائی کے لیے جگہ چھوڑ دے، اس کے لیے اجر. چاہے جگہ اور نہیں ہے تو اٹھ کے وہ جیسے نا یہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ ایسے بھی ہو گیا تو اس نے اپنی طرف سے تو نیت کی، تو آنے والے ساتھیوں کا احترام کیا کرے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے تو سب سے پہلے اپنے دماغ سے وہ چیز نکالنی ہوگی کہ جس شعبے کے اندر ہم ہیں. اب ہم علاج معالجہ کر رہے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم دکان میں بیٹھے ہیں، ہم یہ کام ہوگا تو مجھے پیسے ملیں گے. تو یقین کس پہ ہے؟ کام پہ، کہ کام ہوگا تو پیسے ملیں گے، کام نہ ہوگا تو پیسے اللہ اس کام سے نہیں دے گا تو دوسرے کام سے دے گا. جو شروع میں عرض کی نا کہ ہماری جو سوچ ہے کہ ہماری یہ چیز حل کیسے ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا، اللہ ہمیں ہمارے ذریعے سے دے، جو ذریعہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یا کسی اور ذریعے سے دے.
اور میرے پاس ایک خاتون آئی نا، کہتی ہے مجھے میرا شوہر پیسے نہیں دیتا. تو میں نے کہا تو شوہر سے مانگتی کیوں ہے؟ شوہر سے نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ آپ ہی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے کہا میرے پاس تھوڑی وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں. مجھے کیا پتہ تیرے شوہر کون ہے کیا ہے، لیکن میں تیرے جھگڑا بچا رہا ہوں. میں نے کہا جب تو جھگڑتی ہے تو تجھے پیسے مل جاتے ہیں. کہتے نہیں الٹا 2 تھپڑ پڑتے. تو میں نے کہا پھر فائدہ، تجھے تو پیسے چاہیے نا، تو اس کو ایک دفعہ کہہ اور مانگ اللہ سے. اس سے مانگ تو اسے صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ گھر کے لیے آٹا چاہیے، چینی چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یا تجھے صرف پیسے ہی چاہیے، اپنی ذات کے لیے چاہیے کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے 2 پیسے. تو تم اسے کہہ دو کہ مجھے 500 روپے چاہیے، اور پھر اس کے پیچھے اس سے لڑو مت. تو مانگ اللہ سے کہ اللہ 500 مجھے تجھ سے چاہیے. اب اس کا ذریعہ کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. اب ظاہر ہے ایک بیوی کو پیسے کون دے گا؟ شوہر ہی دے گا نا. جب اس کا وہ تو اس نے کہا چلے میں کوشش کروں گی، اس پہ ٹرائی کروں گی، کر لوں. تو اس نے جو ہے نا وہ بات مان کے اس کو ایک دفعہ کہا کہ مجھے 500 روپے چاہیے. اور 3 دن کے بعد آ کے مجھے بتایا کہ میں نے اس کو کہا، اور ہر نماز کے بعد میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. جو طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ نماز کے ساتھ بھی مانگو، اور عورتوں کو بتاتا ہوں برتن دھو رہی ہے تو برتن دھوتے وقت بھی مانگے، کھانا بنا رہی، دل تو خالق ہے نا، دل تو اللہ کو دیا ہوا ہے، فارغ ہے. مومن کے پاس، مسلمان کے پاس یہ سب سے بڑی خوبی جو اللہ نے اس کی دی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے دل اس میں، وہ دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملا کے وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. جس وقت مرضی ہے مانگو. ہم سب بیٹھے ہیں، جو کام بھی مرضی کریں تو دل کیا ہے؟ فارغ ہے. بس دل میں اللہ کے ساتھ شروع ہو جاؤ. وہ 2 دن کے بعد آئی کہ مجھے یقین تو ہو گیا کہ اللہ دیتا ہے. تھوڑا شیطان تنگ کرتا ہے لیکن یقین مجھے ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی وہ خالہ جو 6 سال سے ہمارے گھر میں نہیں آئی، اس نے میرے بچے کے ہاتھ میں 500 روپے پکڑا دیے. لیکن شیطان کیسے تنگ کرتے؟ شیطان کہتا اگر یہ خالہ نہ آتی تو کیا کرتی؟ تو خالہ کو بھیجنے والا کون؟ جو 6 سال سے نہیں آئی، اب کیسے آئی؟ اللہ دیتا ہے، ہم ذریعہ دیکھتے ہیں. ہمارا کام ہے، ایک عرض کرتا ہوں نا کہ انسان پاگل نہ ہو جائے. جس شعبے میں لگا ہے نا، کام کر رہا ہے، دکان پہ کام کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، یہ کر لوں نا پھر جاؤں گا. شیطان آپ کو کبھی بھی کسی چیز سے روکتا نہیں ہے، کبھی بھی روکتا نہیں ہے وہ کسی بھی چیز سے. وہ آپ کو وہ کہتے صبر کر جا ابھی وقت ہے، صبر کر جا ابھی وقت ہے. پھر معاملات درست ہونے چاہیے. جب آپ بیٹھیں اپنے شعبے کے اندر، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے خدمت کرنی ہے. کیا؟ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم خدمت کریں تو کیسے کریں. ابھی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے تو جو آئے اس کو فری میں پکڑاتا جائے. خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے. خدمت کا مطلب یہ ہے کہ جو آئے اس کے ساتھ تہذیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ بات کرنا، اور اس کو صحیح رستہ دکھانا. جو بتایا ہے، دکاندار ہے تو جو بتا رہا ہے یہ دودھ ہے، یہ بہت خالص ہے، ایسا خالص تو نے کہیں سے لیا نہیں ہوگا. اب بھائی وہ ایسا خالص تو نے کہاں سے لیا ہے؟ سارے بھینس سے نکالتے ہیں، گائے سے تو نے بھی وہیں سے نکالا ہے. تو بھائی اگر پانی ڈال دیا ہے تو بتاؤ کہ یہ پانی ملا دودھ
ہے، اس میں شامل ہے. وہ جب پوچھے کہ اس میں ہاں شامل ہے. فرمایا جھوٹ بولنے سے بال بک تو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی. جو چیز ہے وہ بتاؤ، یہ ہے لینی ہے لو، نہیں لینی ہے نا. تو ہمیں لگتا ہے یہ لے گا نہیں، وہ بھائی جو نصیب میں ہے وہ ملے گا. وہ نصیب میں تھا نا، اسی لیے تو وہ لے گیا. تو جھوٹ نہ بھی بولتا وہ تب بھی لے کے جاتا. تو جھوٹ نہ بھی بولتا تب بھی وہ تیرے سے وہ کام جب اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہی نصیب ہے نا، اسی کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نصیب میں ہے وہ ملے گا. حلال کر کے کھاؤ یا حرام کر کے کھاؤ، سچ بول کے کھاؤ یا جھوٹ بول کے کھاؤ، نصیب تو اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو کہا ہے واللہ خیر الرازقین. اور جب تھوڑا لگے تو زیادہ مانگو، جب وہ زیادہ بھی تھوڑا لگنے لگے تو اور زیادہ مانگو. یہ چیز اپنے اندر سے. پرسوں ہم اپنے حضرت کے پاس ہیں، فرمایا ہم نے فقیری کا مطلب غلط لیا ہوا ہے. فقیر کا مطلب غریب نہیں ہوتا، فقیر کا مطلب غریب نہیں ہوتا. غریب کو تو بیچارے کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. فقیر کا مراد ہے فقر. جیسے صحابہ کا جو تھا نا فقر تھا کہ ان کو اتنا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی لاکھ اشرفیاں بھیجی، اور شام کو افطاری کے لیے 5 اشرفیاں دینار نہیں تھے کہ اس سے وہ لوگ روزہ کھول سکتے. یہ عالم تھا کہ وہ ان کے پاس جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی میں سونے چاندی کے انبار لگ گئے، اور صحابہ روتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دی. لیکن پھر وہ انبار بھی نظر نہیں آئے. صحابہ کا تو فقر ہی نظر آتا، تو ان کا فقر اختیاری تھا. فقیری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس چیز آتی تو ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھتے نہیں. دنیا آتی ہے لیکن یہ دنیا کو لات مارتے ہیں، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا میں دل لگانا غلط ہے کہ انسان اس کے پیچھے پاگل ہو جائے، اس کے پیچھے اسے بچے یاد نہیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے رات کو 12 بجے تک دکان سے آئیں گے، ان کے بچے ان کے پیچھے، ان کے گھر والے ان کے لیے ترستے رہتے ہیں. کیا ہے؟ دنیا کما رہے ہیں، نماز کا پتہ نہیں، رشتہ داروں. آج سب سے بڑا مشکل کام کیا ہے؟ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے معاملات، ہمارے پڑوس میں تو فوتگی ہو جائے پھر چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں ہو جائے تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے جائے گا کون. دوسرے شہر میں ہو جائے کیا کہتے ہیں؟ جائے گا کون. یہ سوچنی تھی کہ اس بیچارے پر کیا بیت رہی ہے جس کا فوت ہو گیا. اپنے اندر اس کا درد محسوس کرنا. یہ جو انسان جاتا ہے ان کے پاس، ہم لوگوں کی فوتگیوں میں بھی نا ہم لوگ رسمیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو جو فوتگی پہ جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ تعزیت کے لیے. تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. تعزیت کا مطلب دعا تو نہیں ہوتا. تعزیت کا مطلب دعا ہوتا ہے. دعا اکثر جی 5 منٹ بیٹھ کے دعا کر کے چلو جی ختم ہو گئی، یہ ہوتی ہے تعزیت. اس کے دکھ کا ساتھی بننا ہوتا ہے، اس کے دکھ میں شریک ہونا ہوتا ہے. اب بھائی تو پریشان نہ ہو، تیرا وہ چلا گیا، میں ہوں نا، خیر ہے یار پریشان مت ہو، تجھے کچھ چاہیے تو مجھے بتا. ہم ڈر سے کہہ رہے یہ مانگ ہی نہ دے، مانگ لیا تو میں کہاں سے دوں گا. بعض اوقات آپ کے جملے اگلے کے لیے سہارا بن جاتے ہیں.
اور بعض لوگوں کو تو یہ بھی دیکھا، وہ اتنا بھی کیا دکھ ہے یار، بس موت آئی تھی مر گیا نا۔ ہر ایک بندے کی ہر ایک رشتے سے محبت جدا ہوتی ہے، اور ہر ایک کا مزاج جدا ہے، ہر ایک کا مزاج جدا ہے۔ لوگوں کا احساس اپنے دل میں، میں اکثر اس چیز کو کہتا ہوں نا، ہم کہتے ہیں مجھے کوئی مخلص نہیں ملا، میں تو بہت بڑا مخلص ہوں، ماں کو نہیں ملا۔ میں جس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، جو بھی آتا ہے جادو کٹوانے کے لیے، اس کا پہلا جملہ ہے میں نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ دنیا میں ایک مخلص تو ہی رہ گیا ہوا، تو باقی دیکھو یہی۔ یہ ہر انسان خود کو مخلص سمجھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے، یہ تکبر ہے کہ دنیا میں ایک مخلص میں ہوں۔ مخلصی کی پہچان کیا ہے؟ مخلصی کی پہچان یہ ہے کہ اگلا آپ کو جتنا مرضی ڈسے، جتنا مرضی کچھ کہے، آپ سر جھکائیں، نہیں میں تجھے فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ حضور کی شان ہے، سب سے بڑے مخلص ہوا ہے کہ نہیں؟ پھر صحابہ اپنے سینوں پر زخم کھائے، پھر بھی کہا ہماری جانیں۔ اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مخلص ہمیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے نا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے فائدہ اس کو پہنچانا ہے، اور اس کو پہنچاتے ہیں، اور پھر یہ واپس ہمیں پہنچائے۔ نیکی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ میں کر رہا ہوں وہی واپس میرے ساتھ نیکی کرے، جبکہ ہو سکتا ہے نیکی اس کے ساتھ کی ہے تو اللہ صلہ یہاں سے دیں گے، جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہاں سے آئے گا، تو میں اس کا گلہ تو کرتا رہوں گا کہ اس نے میری مدد نہیں کی، اور یہ کبھی نہیں بتاؤں گا کہ اس نے مدد بھی تو کی ہے۔ اللہ نے یہاں سے مدد تو بھیجی ہے، میری نیکی اللہ نے رکھی نہیں ہے، مجھے اللہ نے صلہ دیا ہے، کہیں اور سے گھما کے دیا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے، اللہ آپ کو نیکی کا بدلہ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے اسی کے ذریعے سے، اللہ تو کہیں سے بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمارا وہ کہ میں مخلص، میں نے جس کے ساتھ نیکی کی ہے اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو نیکی پھر اس کا مطلب ہے کہ تو نے نیکی اللہ کے لیے، خود ہی کہہ رہے ہیں نا، پھر اس کو کہو نا کہ نیکی اللہ کے لیے، نہیں میں نے کی تو اللہ کے لیے، تو پھر اس سے گلہ کس لیے؟ جب اللہ کے لیے ہے تو پھر بندے سے کہے گا گلہ ہے؟ دکھ تو ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے تو اللہ سے بات کرنا، اللہ تیرے لیے کیا تھا، پھر میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، وہ اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کو بتا دو۔ لوگوں کو کیوں بتاتے ہو؟ میں نے نیکیاں کی ہیں، لوگوں سے اپنی نیکیاں چھپانی ہے۔ فرمایا ایک آدمی نیکی کرتا ہے اور شیطان حرامی ہے، یہ نیکی ضائع کرائے گا، 5 سال کہیں بیٹھا ہوگا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، وہ فلاں وقت میں بیٹھا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، گئی بھینس پانی میں۔ ہم آسان سمجھتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہے، وہ اس کو وہاں تک پہنچانا۔ میں اس لیے اپنے اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں، شاگردوں کو کہتا ہوں، کسی کے ساتھ زیادہ مدد مت کیا کرو، تھوڑی تھوڑی کیا کرو۔ جب آپ دیتے ہیں نا کسی کو 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں، 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں، آپ کا دماغ میں نہیں 5 روپے نہیں، اس میں کیا ہے، چھوڑ، یہ قبول ہے جو جس کو لگ ہی نہیں رہا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ یہ جو دیتا ہے نا 5000 ادھارے، 5000 اس وقت شیطان کہتے دے پریشان ہوگا، دے اس کو 5000۔ اب وہ بیچارہ پھنس جائے گا، 5000 ٹائم پہ واپس نہیں کرے گا، بس پھر جو اس کی مخلصی منہ سے نکلتی ہے، الا بلا۔ مت کرو نا، میں نہیں کر سکتا، میری نہیں، چائے کے پیسے نیکی وہ ہے جو آپ اپنے اضافی اس سے کرو، اپنی ضرورت کی چیز ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو کہتے ہیں ابھی دے دینا،
بھائی میری ضرورت کے پڑے ہیں، وہ کہتا ہے ابھی دے دے، میں 3 دن میں تجھے واپس کروں گا. اس کو بھی پتہ ہے نہیں واپس، اس کو بھی پتہ ہے میں واپس نہیں کر سکتا، لیکن ابھی تو سر سے اترے نا. 3 دن بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، ہفتے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. یہ معاملات کی خرابیاں ہیں. جب معاملات درست ہوں گے ساری چیزیں آہستہ آہستہ. مخلصی کس چیز کا نام ہے؟ اس مخلصی دیکھنی ہے حضور کی دیکھیں، مخلصی دیکھنی ہے صحابہ کی دیکھیں. پھر جو معاملات بننا شروع ہوں گے پھر وہ فرمایا پہاڑ بھی رستہ دیں گے. اللہ کی ایسی مدد آتی ہے انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ کہیں پھنسنے نہیں دیں گے آپ کو، ویسے بھی اللہ نہیں پھنسنے دیں. لوگ کہتے ہیں نا اللہ خیر کرے گا، میں نے کہا اللہ خیر ہی کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ خیر ہی کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے. جو ہمیں پریشانی لگ رہی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے، جو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے. متوجہ کرنا ہوتا ہے اللہ نے، ادھر میری طرف دھیان کر، ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے. یہاں میں تیرا رب، میں تیرا اللہ تیرے سامنے موجود ہوں، میں تیری مشکلوں کو حل کروں گا، میں تیری پریشانیوں کو دور کروں گا. میری طرف متوجہ ہو. یہ پریشانیاں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں. اور جب تک آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو نہیں جاتے نا، اور وہ جو کیفیت میں نے بیان کی کہ اللہ مجھے تیرے سوا نظر کوئی نہیں آتا، تیرے سوا نظر کوئی نہیں آتا، جب یہ کیفیت بنتی ہے آتا ذریعے سے یہ ٹھک کام ہو جاتا ہے. اور پہلے اس کی جب میں ایک مثال لے لوں نا، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ اس چیز کی میں بات کروں جب اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. پہلے ایک مثال ہے، کسی کو ₹1,00,000 کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی نظر سب سے پہلے ان لوگوں پہ جائے گی کون ₹1,00,000 دے سکتا ہے. تو سب سے پہلے ان کو فون ملائے گا. فلانا چاچا امریکہ میں ہوتا ہے، چاچا جی ₹1,00,000 ملوے سی. وہ دوسرا UK میں ہوتا ہے، چاچا جی ₹1,00,000 ملوے سی. پھر کس کا کاروبار سیٹ ہے اس کو فون کرتا ہے. اب جب دیکھتا ہے نا کہ $1,00,000 نہیں ملا، پھر کہتے ہیں ایسا بندہ ڈھونڈوں جو 50 کے 2 مل جائیں، 10 کے 10 مل جائے. تو لگا رہتا ہے. اور جب کہیں سے نہیں ہوتا پھر کہتا ہے یا اللہ ہوں تو کوئی نہیں دینے، ہوں تو آئی ہے، ہوں ماں تے نظر کوئی نہیں آنا، ہوں تو وہی دے سے. اور پھر اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ انسان دنگ رہے. یہ چیزیں آپ اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں، اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں. اللہ نے کبھی آپ کو گرنے نہیں دیا ہے. اللہ نے، لیکن ہم انسان ہیں نا شکرے ہیں، ہمیشہ صرف ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں کہ جو ہمیں منفی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھیں. اللہ نے مجھے آج جہاں بٹھایا ہے اور میں زندہ سلامت موجود ہوں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دماغ کام کر رہا ہے. میں آج بھی ان سے بات کر رہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں سے بہت ساری چیزیں، میری چھوٹی بیٹی ہے نا وہ بولنا سیکھ گئی، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا یار وہ بچے بھی تو ہیں نا، یا اس کو اللہ نے ذہن کہاں سے دیا؟ اگر اس کو اللہ ذہن نہ دے تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو 15 20 سال کے ہو گئے اور ذہن بچوں والا ہے، سیکھ ہی نہیں سکتے. یہ سکھانے والا کون؟ دماغ میں ڈالنے والا کون؟ یہ سمجھانے والا کون؟ ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، دماغ بچوں والا ہے. دماغ بھی اتنا ہی ہے، لیکن وہ دماغ کے اندر جو کمپیوٹر اللہ نے فٹ کیا وہ نہیں کیا، نہیں کام کرتا. ادھر ہو جائیں اللہ نے نہیں فٹ کیا تو کام کرنا چھوڑ گیا. اور میرے دماغ، میرا فلٹر، میری ہر چیز کام کر رہی ہے. اور میں پھر بھی کہتا ہوں
اوہو روٹی نہیں کھائی، بل زیادہ آ گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب بھی بل آیا ہے جمع ہو گیا کہ نہیں ہوا، تو جمع ہونے پہ شکر کتنا کیا اور ناشکری کتنی کی ہے. جتنے بیٹھے ہیں بزرگوں کو چھوڑ کر، بزرگ پرانے دور میں پھر فاقے کرتے تھے، اب اللہ کو بتایا نئے والے فاقے نہیں کر سکتے، اس لیے فاقہ بھی کسی نے نہیں کیا. یہ بابے جو بیٹھے ہیں سفید انہوں نے پھر کیا ہوگا. ہم جو یہ کالی داڑیوں والے بیٹھے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے سوائے روزوں کے. کھلایا ہے اللہ نے ہمیں. اللہ کو بھی پتا کون کیا برداشت کر سکتا ہے. اللہ خود قرآن میں میں تمہارے اوپر وہ لوڈ ہی نہیں ڈالتا، میں تمہارے اوپر وہ بوجھ ہی نہیں ڈالتا جو تم برداشت نہ کر سکو. اسی لیے یہ آج کا ذوف آ رہا ہے نا، یہ جو بابے بیٹھے ہیں ان بابوں سے پوچھو، آج میں اور آپ کولروں میں پنکھوں میں سوتے ہیں، یہ کھیتوں میں سوتے تھے. آج ہم مچھر مارنے کے لیے لوشن، میں آپ نہیں بات کروں گا، میں لوشن نہ لگاؤ، مچھر پنکھے کے بغیر پھر نیند آتی ہے، مچھر میں جہاں وہاں نہیں آتی. یہ لوگوں نے کھیتوں میں سوتے رہے، بغیر پنکھوں کے سوتے رہے. آج ہم سو سکتے ہیں؟ اور ہمارے جو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگلی جو ہمارے آنے والی نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ آگے سے ڈسپوزیبل ہے اور زیادہ. لیکن وہ جیسے جیسے وہ والی سسٹم آ رہا ہے ان کے لیے وہ والی سہولیات بھی آ رہی ہیں. جس بچے میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی اس بچے کے ساتھ وہ والا سسٹم بھی آ جاتا ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ نہیں برداشت کر سکتا. فرمایا بعض لوگوں کو اللہ پیسہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے پاس پیسہ آئے تو یہ کفر میں چلا جائے گا، اور بعض بندوں سے اللہ پیسہ اس لیے نہیں لیتا کہ اسے لے لیا تو یہ کفر میں چلا جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ پیسہ کیوں چاہتے ہیں؟ گاڑیوں میں بیٹھے، گاڑی مانگو نا اللہ سے، اللہ سے مانگو، لوگوں پہ نظر نہیں رکھو. ہم لوگ نا امیر لوگوں سے جلتے ہیں. فلاں کے پاس گاڑی حرام کی ہوگی، ڈائریکٹ فتویٰ. یہ جناب جرنل ہیں، کرنل ہیں، ہاں جی او جی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے آرام کا کمایا ہوا ہے، سارے جنرل کرنوں پہ فتوے لگ گئے. اگر سارے خراب ہوتے تو یہ نظام تباہ ہو جاتا. تو جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم چور کہہ سکتے ہیں؟ بولو بھائی، ایک آدمی کو ہم نے چوری کرتے دیکھا ہی نہیں، تو پھر کل جب اللہ ہم سے اگر سوال کر لے، مجھ سے سوال کر لے کہ تو نے فلاں آدمی کو چور کہا اور وہ نہیں تھا، ثبوت دے، کیا کریں؟ لوگوں پر تو ہم فتوے لگاتے ہیں نا، اپنے آپ کو بھی ہم سوچیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم سوال لوگوں کا تو نہیں ہوگا. ایک مثال ہے کہ آپ لوگ جو جتنے یہاں بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کے اعمال کا حساب مجھ سے ہوگا یا مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہوگا؟ میں سے تو میرے کا ہوگا نا. تو میں کیا جانوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کے لیے تو میں ایک اصلاحی چند باتیں ہیں، اصل تو یہ باتیں میری ذات کے لیے ہیں، میری پکی ہو رہی ہیں کہ یہ ان چیزوں پر عمل میں نے کرنا ہے. آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو کر لو، نہ آئے تو چھوڑ دو. صحابہ نے یاد رکھی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اسلام غالب تھا، اسلام غالب ہے، اسلام غالب رہے گا. مسلمان غالب اور مغلوب ہوتا ہے. اسلام آج بھی غالب ہے. اب سوال ہوگا کیسے؟ کیونکہ ہم لوگ اسلام خود کو سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اسلام نہیں ہے. ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں اسلام نہیں ہے. اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ جو اسلامی نظام ہے. اب اسلامی نظام کہاں ڈھونڈو گے؟ تو کفار کو دیکھ لو، وہ آپ کے اسلامی نظام پہ چل رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ میں ان کا ہے، نظام کس کا ہے؟ اسلام کا ہے.
ان کا وزیر اعظم بھی شورا کے بغیر نہیں بنتا. آپ کا وزیر اعظم بھی شورا کے بغیر. اب نظام ہے، اس کو آپ لوگ استعمال غلط کریں وہ آپ کی غلطی ہے. جو صحیح کر رہے ہیں ان کو اللہ نے ترقی بھی دی ہوئی ہے. ہم لوگ صحیح طریقے سے نظام کو استعمال نہیں کر رہے تو ہم مغلوب ہیں. جو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں وہ غالب ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. کتنے پہ؟ اب کرتے کیا تھے؟ یہ دیکھو امریکہ نے تمہاری اتنی پالیسیوں پر وہ کیا ہوا ہے. جو دشمن ہوتا تھا اسے 2 ہدیے ملتے تھے. جو ملک یا جو ہوتا تھا نا، وہ جو دشمن ہوتا تھا تو اس کو ڈبل ہدیے دیتے تھے، اور جو دوست ہوتا تھا اس کو سنگل ہدیے ملتے تھے. آج امریکہ کو سارا پاکستان اٹھا کے گالی دے، امریکہ کی یہ تو امریکہ کی وہ، اور امریکہ تمہیں پھر بھی پیسے دیتا ہے. کس کا نظام چل رہا ہے؟ اور ہم بیٹھ کے پھر بھی اس کو گالیاں دیتے جو ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے. نظام انہوں نے کس کا اٹھایا؟ ہم نے اپنا نظام چھوڑا ہے. ہم کیا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر، اور نہیں نا جی نہیں چلنا نا جی، تسی نہیں سمجھو جی، تسی سادے جو بندے ہو تساں کی پتہ ہے نہیں چلنا نا جی نظام، اسی چلا رہے ہیں نا جی، نہیں کھڑنے جی. وہ کدی کوڑ مارو دے ذہن بنا ہوا ہے نا. دکاندار کیا کہتے او جی زنانیاں دسنا پینا نا جی، 150 ہوتے بعد تاں 130 نے گرنی ہے انہیں پہلے 150 دسنا پینا. میں نہیں دیتا 150 تو وہ آ جائے گی اس کی کہ یہ والا جو دکاندار ہے نا، میں خود دکاندار ہوں، دکان پہ بیٹھا ہے میرے ابا جی ہیں نا، وہ یہ اتنے پیسے لوں گا، میں نہیں دیتے جی، کم اٹھا نکل، سیدھا بولتے جی اٹھا اس کو نکل، نہیں کرتا ہوں. اگلا بندہ حیران ہے یہ بابا جی کو کیا ہو گیا. ایک ہی چیز سمجھاتے ہیں، 50 روپے فالتو لے لے لیکن اگلے کی چیز صحیح سے ٹھیک کرنا. کہ اگلا یہ کہے کہ پیسے تو ٹھیک ہے لیے ہیں لیکن کام بھی پیسوں والا کر کے دیا ہے. وہ حضرت جی فرماتے ہیں نا، ماہر مہنگا تو ہوتا ہے لالچی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ بات ہے نا کہ ریٹ لگائیں گے اچھے والے ٹماٹر کا ریٹ لسٹ میں، اور بیچیں گے یا ہلکا یا درمیانہ. یہ معاملات ہیں. میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نقطے جو ہم نے اپنے حضرت سے سیکھے نا، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ انگلش ٹوتھ پیسٹ، یہ سیف گارڈ صابن، یہ سنسلک شیمپو، یہ فلاں، جب آپ ان کو دیکھو نا، یہ اٹھاؤ شیمپو وغیرہ، تو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ فی شیمپو میں 2 روپے 3 روپے 5 روپے 2 روپے 3 روپے 5 روپے، اس سے زیادہ انہوں نے اپنا پرافٹ نہیں رکھا ہوگا. تھوڑا پرافٹ رکھتے ہیں. اور وہ چیز بک کدھر رہی ہوتی ہے؟ پوری دنیا میں. اور ہم کہتے ہیں ایک بکے اسی میں سارا، آج کی دیہڑی اسی پہ نکلے. جب دوسروں کا بھلا سوچیں گے تو اور زیادہ چیز خالص، پرافٹ کم، یہ نہیں زیادہ رکھنا شریعت میں جائز ہے، یہ نہیں جا کے لوگوں پہ فتوے لگا دیں. یہ ہر چیز ہر آدمی اپنے اعتبار سے سمجھے. لیکن جب آپ پرافٹ کم رکھیں گے برکت زیادہ ہوگی، معاملات زیادہ ہوں گے، تھوڑی چیز میں زیادہ کا فائدہ ہو جائے گا. تھوڑی چیز میں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. میں اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے بھینس بکری، پیدا ہوتی ہے 1 یا 2، ذبح ہوتی ہیں روز، ختم ہو گئی. کتے اور بلیوں کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ درجن درجن.
کوئی ذبح کرتا ہے؟ نظر کتنے آتے ہیں، کتنے گھروں میں باندھے ہوں؟ تھوڑے میں برکت ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، کس کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ اب جنہوں نے رکھے ہوئے وہ رو رہے ہوتے ہیں، او نہیں جی کچھ نہیں بچنا جی، رکھے ہوئے پھر بھی ہیں، ہم لوگ ناشکرے ہو گئے ہیں، وہ خرابیاں یہاں سے ہوگی، کھا رہے ہیں اسی سے کھا رہے ہیں۔ یہ وہ والی بات ہے، جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں تھوکتے ہیں، جس سے کماتے ہیں اسی کو برا کہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اسی کو برا کہتے ہیں۔ اس ملک کے پاکستان کچھ نہیں رہا جی، یہاں سے زندہ بھاگ، پاکستان زندہ بھاگ، یہ حال ہے ہمارا، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ کبھی جاؤ یہ جو باہر والے جو ہے نا، یہ آپ کو اپنا وہ اسٹیٹس بحال رکھنے کا، باہر بڑھیا سیشن، باہر والوں نے ڈنڈا دے کے رکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اصولوں کے مطابق جو ہے نا، وہ وہاں ذرا سا بے اصولی کرو اور سیدھا کر دیتے۔ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہمارے باقی آپ چھوڑ دیں، آپ کیا جو کہ نا انڈیا، آپ یہ کہتے ہیں نا اس سے اچھا تھا ہم انڈیا میں رہتے ہیں۔ انڈیا کی مولویوں کا حال سن لو، آج میں بھی یہاں بیٹھا ہوں نا، باتیں کر رہا ہوں، وہاں پہ وہ بیٹھ کے شاہ رخ خان جس کو آپ لوگ سمجھ لو، اس نے وہاں بیٹھ کے مساعد دو مولوی بیٹھے ہوئے، اس نے کہا میں گھر میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور میں نے گھر میں گیتا بھی رکھی ہے، میں گیتا بھی پڑھتا ہوں۔ ان مولویوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تو کفر کر رہا ہے، کفر بک رہا ہے، کیوں؟ میڈیا ہے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ ہمارے ممبروں پہ جس کو مرضی کافر کہہ دو، اس کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور کون سی آزادی ہے؟ ہم آزاد نہیں ہیں، کون سی آزادی نہیں ہے ہمارے پاس؟ کس نے ہمیں آ کے گھروں سے اٹھایا ہے؟ خرابیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نظام کو سمجھیں، اسلام نے نظام کیا دیا، ہمارے صحابہ نے اس پر کیا رد عمل کیا، ہمارے بڑوں نے اس پر کیا رد عمل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی موت کہاں ہوئی؟ جیل کے اندر۔ ان کے مریدین یا ان کے شاگردوں نے فساد کیا؟ ظالم بادشاہ نہیں تھا وہ، لیکن وہ اپنی ذات پر ظلم سہا، کہیں میرے ماننے والے، میرے مریدین، میرے شاگرد، پہلے ایک پر ہو رہا ہے نا۔ جب آپ سارے اکٹھے ہوں گے تو حکومت کے پاس کیا ہوتی ہے؟ پاور ہوتی ہے، پھر سب پہ ظلم ہوا۔ میں نے پہلے عرض کی تھی نا اس دن پیچھے، جب ووٹنگ میں ہو رہی تھی، جب ووٹ ہو رہے ہوں تب مانگو، اور جب بنا دیا جائے تو کس نے بنایا؟ یہ مت کہو فوج بنا رہی ہے، یہ مت کہو فلاں بنا رہا ہے۔ جب آپ کے گمان کے ساتھ پھر وہی بنائیں گے۔ گمان کس کا؟ انسان لاکھ چاہے اچھا ہو جائے، امت کا گمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے شخصیت پرست بنائی، جو میں چاہتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں وہ آئے گا، حالات ٹھیک ہوں گے۔ بولو اللہ جس نے حالات ٹھیک کرنے ہیں اس کو لے کے آ، جو خدمت کرنے والا ہے اس کو لے کے آ، جو انصاف والا ہے اس کو لے کے آ۔ شخصیت پرست مت بنے کہ یہ جو میرا بندہ ہے بس اس نے جو بات کی۔ اب سب سے بڑی چیز کون ہوتے ہیں؟ ولی، اور ولی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم یہ تکو جی یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے یہ کام کرنا ہے، تو بھائی مولوی ہے، مولوی نے بھی دل ہے، وہ بھی انسان ہے۔ یہ فلانا ولی ہے تک یہ کام کرنا، او بھائی کیا ہے؟ انسان ہے، اپنے بھائی کو وسعت دے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی کو وسعت دو، کیا دو؟ وسعت دو، سمجھو۔ اور پھر ہم ملا رہے ہوتے ہیں ان کے بات کا تذکرہ
ہم صحابہ کے صحابہ ایسے کرتے تھے، ان کو ایسے کرنا چاہیے، یہ کہاں کر سکتے ہیں صحابہ کے ساتھ کا؟ صحابہ کے ساتھ صرف نام صحابہ نہیں تھا، وہ کام والے صحابہ تھے۔ ہمارے اندر جو خرابیاں یہ ہیں کہ ہمیں خرابیاں دوسروں کے اندر نظر آتی ہیں، اپنے اندر نہیں نظر آتی۔ میرے اندر کیا غلط ہے، میں نے اپنے اندر کو درست کرنا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو پہچانو۔ کس کو پہچانو؟ ہر آدمی اپنے اندر دیکھے، میرے اندر سسٹم کیا چل رہا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے نا، ساتھ ہی تھک گئے ہیں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ انسان پیدا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک جن ایک فرشتہ، ایک جن ایک فرشتہ۔ جن ہوتا ہے شیطان، اور دوسرے کو ہم موکل کے دیے تو فرشتہ، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر۔ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ضمیر ماں دس تھا ماں بچا کے دے، میرے ضمیر اندروں بولا ہے۔ وہ ضمیر اصل میں فرشتہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ جنگ، اس جنگ کو سمجھنا، افضل جہاد کس کو کہا گیا؟ نفس کے ساتھ۔ اس اندر کی جنگ کو سمجھنا ہے، باہر کی ساری خود سمجھ آ جائے گی۔ میرے اندر کیا چل رہا ہے، کون سی چیز مجھے ضمیر فرشتہ بتا رہا ہے اور کون سی چیز مجھے شیطان بتا رہا ہے، اور ان دونوں کا نشانہ میرا نفس ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں او بس جی شیطانے کرا چھوڑا ہے، اور شیطانہ نہ جڑا تجھ کیتا ہی تو میں سوچا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ شیطان کو بہکانے والا بھی نفس تھا۔ میں نے شروع میں کہا نا، ہم جو کہتے ہیں میں مخلص ہوں، یہی نفس پرستی ہے۔ وہ ہمارے عزیز جی فرماتے ہیں نا، جب تمہیں دوسرے گندے لگنے لگیں، گناہگار لگنے لگیں، تو سمجھ کہ تو گندا ہو گیا، اور جب تجھے لوگوں کی خوبیاں نظر آنے لگ جائیں تو بن گیا ہے۔ نہ کچھ بن کے نہ کچھ بننے میں بھی بہت کچھ بننا ہے۔ جب ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو اچھا نظر آؤں، مجھے لوگ اچھا کہیں، مجھے لوگ اچھا بولیں، میری واہ واہ ہو، استاد جی، پیر صاحب، حضرت صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب۔ کاٹن کا سوٹ پہنو، ٹھیک ہے، جو جائے سر السلام علیکم، میرے سارے سلوٹ مار کے جائیں اور میں بیٹھ کے کھاؤں جو آئے۔ یہ اندر کا نفس پرستی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ نفس پرستی کے لیے میں اس کو سلام کیوں کروں، اس نے مجھے نہیں کیا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں اس کو کیوں بلاؤں، اس نے مجھے نہیں بلایا۔ میں اس کی طرف اس کے گھر کیوں جاؤں، یہ میری فوتگی پہ نہیں آیا۔ میں اس کی شادی پہ کیوں جاؤں، یہ میرے بیٹے کی شادی پہ نہیں آیا۔ میں یہ کیوں کروں، اس نے نہیں کیا۔ ہے نہیں ہے ہمارے اندر۔ حضور کا ایک قصہ سنانے کے بعد بس یہ حضور کو یاد کیا کرے نا تو زندگی آسان ہو جاتی، بہت آسان ہو جاتی۔ حضور فرماتے ہیں میری مصیبتوں کو یاد کیا کرو، زندگی آسان لگے۔ کبھی سوچے نا، حدیث میں آتا ہے نا، حضور اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جتنی پریشانیاں انہوں نے، یہ نہیں، وہ اللہ نے فرما دیا تھا ایک ہاتھ پہ ایک پہاڑ سونے کا ادھر چلے، وہ ایک دوسرے ادھر چلے،
ایسا نہیں ہے کہ حضور کا فقر ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حضور وہ غریب تھے اور مسکین تھے، وہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے کہ میری امت کے پاس حجت نہ رہے۔ ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ان کی عزیزوں کے اوپر خنجر اور چھریاں چلائیں، تلواریں چلائیں، تیر چلائے۔ حضور نے پھر بھی کیا کیا؟ اللہ تیرے لیے یہ میرے امتی ہیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ ہمارا کوئی غلطی کر لے، ہم وہ معافی بھی مانگ رہا تھا، کیوں کی تئی قبر تک نہ بخشیں، قیامت والے تاڑے مان کے گربان نہ پسیں۔ ہم یہ جملے کہتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو خوف آتا ہے بھائی، وہاں کا نام، وہاں حالت غیر ہوگی، وہاں کہاں کسی کا گریبان پکڑنے کی انسان کو اس وقت۔ ہر آدمی اپنے اس میں ہوگا، یا اللہ آج تو مجھے بچا لے، دوسرے کی برائیاں کہاں یاد۔ سخت الفاظ سے پرہیز کریں، ایک دوسرے کو وسعت دیں، محبت بانٹیں، محبت کریں، محمدی بنے۔ کیا بنے؟ ایک میں ہم سب، محمدی ہونے میں ہم سب ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب ہیں کہ نہیں محمدی؟ تو وہ محمدی ہونے والی محبت اپنے اندر رکھیں، ہر ایک کو محبت سے دیکھیں۔ یار پریشان ہوگا اس لیے سخت بولا ہے، یار پریشان ہوگا اس لیے سلام نہیں کیا ہے، یار پریشان ہوگا اس لیے نہیں دیکھا ہے، یار کوئی مصیبت ہوگی پوچھ لوں، میں جا کے پوچھوں یار کیوں پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں بات کرتا، کیوں نہیں سلام کرتا، میری غلطی کی وجہ سے ناراض ہوا ہوگا۔ امت روٹھی ہوئی ہے، امت کو منانا ہے، ایک دوسرے کا دل جیتنا ہے۔ وہ فرمایا نا کہ اگر تم نے کسی کا دل جیت لیا تو تم جیت گئے، اور اگر تجھے شیطان نے اس کا دل جیتنے سے روک لیا تو شیطان جیت گیا۔ اللہ ہماری یہ محبتیں سلامت رکھے۔ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں کہ خود بھی آئیں اور دوسرے ساتھیوں کو لے کر آیا کریں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مذاکرہ ہے، میرا پکا ہو جائے گا، آپ کو کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں نا، یہ جو محفل ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ محفل کا اختتام ہوتا ہے نا، حدیث تو بڑی لمبی ہے لیکن مختصر آخر میں طور پہ یہ تھا کہ سارے بخشائے گئے، اللہ ہمارا نام ان میں شامل فرما دے۔ ٹھیک ہے، اتنی پاک میں آج ہمارے مولوی کہتے ہیں نا یہ مطلب کے لیے آیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا یہ اتنی بابرکت محفل ہے، جو مطلب کے لیے آیا وہ بھی بخشا گیا۔ جو مطلب کے لیے آیا تو یہ ذکر کی محفل ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بخشش کی، اس کے لیے ہم اس کو لائیں اور اس کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔